السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے جاوید۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جاوید خان۔ میں آپ لوگوں سے ایک آڈیو کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ ابھی کچھ دن پہلے مجھے ایک عالم ہے، مولانا ہے، جنہوں نے گجرات کے مولانا ہے، بہت ہی قریبی ہیں، دیوبندی مولانا ہے۔ انہوں نے میرے پاس ایک آڈیو بھیجی۔ ابھی جو علی مرزا اور مفتی طارق مسعود کا جو چل رہا تھا آپس میں، تو اس کے اوپر تنزیہ طور پر انہوں نے میرے پاس ایک آڈیو بھیجی۔ تو ہے جہلم والا مرزا، وہ تھا قادیانی، وہ تھا مرزا اول، تو کم بخت ہے مرزا ثانی، جس میں یہ الفاظ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ تھا مرزا قادیانی اور تو ہے مرزا ثانی، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ اچھا، سب کی ایک اپنی الگ الگ چوائس ہے۔ علماء کے اندر یہ کبھی بھی نہیں رہا کہ وہ ریفرنس سے بات کر رہے ہوں، انہوں نے جو علم حاصل کیا اس کو بیان کرتے ہیں۔ اچھا، علی بھائی کا کیا ہے، اور ڈاکٹر فیض جو ہیں ایڈوکیٹ فیض جو ہیں، جن کا IRC TV بھی ہے، چینل ہے، اور اسی طرح علی بھائی کا انجینئر محمد علی مرزا چینل ہے۔ تو میں ان لوگوں کے چینل دیکھتا ہوں، اور جو ریفرنس ملتے ہیں تو میں اس کو تلاش کرتا ہوں، اور وہ مل بھی جاتے ہیں انشاءاللہ۔ تو انہوں نے تنزیہ طور پر میرے پاس ایسا بھیجا، تو میں مولانا سے یہ کہنا چاہ رہا تھا، آپ اگر اپنے لوگوں کا دفاع کریں گے، آپ جیسے لوگ، تو عام پبلک کی رہنمائی کیسے ہوگی؟ آپ ایک طبقے کا مطلب سپورٹ میں کھڑے ہیں، اور دوسرے طبقے کو آپ غلط بتاتے ہیں۔ سبھی ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کر چکے ہیں آپس میں، تو آپ بتائیے ہم جیسے عام پبلک کا کیا ہوگا؟ تو میں سب سے پہلے جو مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ان لوگوں کو بتاتا ہوں کہ علماء سو کی حقیقت کیا ہے۔ یہ جو علماء سو ہیں نا، تو ان کی قرآن میں حقیقت کیا ہے؟ یہ سورہ بقرہ دوسرے نمبر کی سورت ہے، اور اس کی 44 نمبر کی آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ بھول جاتے ہو، اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو۔ بھائی انہی کی طرف، انہی سے تو ٹرانسفر ہو رہا، کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ اللہ یہ کہہ رہا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے، ان کا یہ ہے۔ اچھا، ایک اور میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں۔ یہ سورہ اعراف کی 7 نمبر سورت ہے، اور آیت ہے 176۔ ویسے تو یہ تفسیر میں آتا ہے بلعام بن بعورہ کے لیے آئی تھی، لیکن یہ جنرلی بھی کوٹ کی جائے گی، کیونکہ جیسے ہمارے علماء کے حالات ہیں نا، ایک ہی پکش کو لے کے بیٹھ رہتے ہیں اور دوسرے کا سننا نہیں چاہتے ہیں، بس اپنے عالم کو ہی حق پہ سمجھتے ہیں یہ لوگ۔ تو وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَّا الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْقَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کی بدولت اسے سر بلند کر دیتے۔ سر بلند یعنی کہ جو اس پہ علم تھا، اللہ نے تو اسے سر بلند کر رکھا تھا اس کا، یعنی کہ اس کے دعا مانگنے سے دعا قبول ہو جاتی تھی، اتنا بڑا عالم تھا وہ یہود کا، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا۔ جس طرح آج کل کے علماء ہیں نا، اپنے بابوں کا دفاع کرنے کے چکر میں زمین پہ گر جاتے ہیں، غلط تعویل کرتے ہیں، اور اپنے بابوں کی جھوٹی بات کو بھی بڑا چڑھا کے بتاتے ہیں۔ اسی طرح بھی وہ بھی ایسا ہی تھا۔ موسیٰ کے لیے بد دعا کروانے کے لیے لایا گیا تھا، اور اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا رہا، اس لیے اس کی مثال اس کتے کی سی ہو گئی۔ کیا؟ اس کی مثال اس کتے سی کی ہو گئی کہ اگر تم اس پر حملہ کرو تب بھی وہ زبان لٹکا کر ہانپے گا، اور اگر اسے اس کے حال پر چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکا کر ہانپے گا۔
یہ ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، لہٰذا تم یہ واقعات ان کو سناتے رہو تاکہ یہ کچھ سوچیں۔ تو میں بھی اس کے لیے یہ آیت اسی وجہ سے کوٹ کی میں نے۔ ابھی میں آپ کو لے چلتا ہوں اسی میں، مشکات میں آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو مل جائے گی 276۔ اس کے اندر ہے حضرت علی سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا دور آئے جب اسلام کا صرف نام اور قرآن کا صرف رسم الخط باقی رہ جائے گا، یعنی کہ رسم کے طور پہ قرآن کی آیتیں جیسے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے اس کو محفوظ رکھنے کا، تو مطلب خط کے طور پہ ایک حرف کے مطابق یہ محفوظ رہ جائے گا اور کچھ نہیں رہے گا۔ اس کے جو احکام ہیں نا وہ پبلک ایسے ہی، یہ جو علماء ہیں یہ ہمارے آپس میں ایک دوسرے میں لڑ کے ختم کر لیں گے۔ ان کی مساجد آباد ہوں گی لیکن وہ ہدایت سے خالی ہوں گی۔ ابھی دیکھ لیں آپ ماشاءاللہ دیوبندیوں کی تو مسجدیں بھائی صاحب دبا کے آباد رہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن دیکھ لو حالت، یہ تو آپ کے سامنے بھی ہیں، ایک دوسرے کو کہتے رہیں مساجد آباد ہوں گی۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا اس میں، علماء حق کی بات نہیں کر رہا، میں علماء سو کی بات کر رہا یہاں پہ۔ آباد ہوں گی لیکن وہ ہدایت سے خالی ہوں گی، ان کے علماء آسمان تلے بدترین لوگ ہوں گے۔ کیا ہے؟ ان کے علماء آسمان کے نیچے بدترین لوگ ہوں گے، یعنی کہ علماء کو کہا کیونکہ انہی سے دین ٹرانسفر ہو رہا نا، اور وہی یہ انہوں نے فساد مچا رکھا ہے فرقہ کر کے۔ ان کے پاس سے فتنہ ظاہر ہوگا اور انہی میں لوٹ جائے گا، یعنی کہ وہ یہ خود ہی پروپیگنڈے کرتے ہیں کہ بھائی یہ غلط اور پھر اپنے میں ہی یہ سمیٹ بھی لیتے ہیں کہ نہیں یار ایسا نہیں، ایسا تھا، میرا کہنے کا مطلب ایسا تھا، میرے کہنے کا مطلب ایسا تھا، جب ان کے اوپر پڑتی ہے کچھ بھی۔ تو کہنے کا مطلب میرا یہ ہے مولانا، آپ کو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ پلیز مجھے اس طرح سے جو آپ نے تنزیہ یہ آڈیو بھیجی ہے تو میرے خلاف یہ اس طرح سے مت کریں، اور اس سے آپ کو کچھ بھلا بھی نہیں ہوگا۔ تو آپ کو تو یہ کرنا چاہیے تھا، آپ میرے پاس کچھ ایسا میسیج دیتے کہ جس سے کہ مجھے دل تشفی بھی ہوتی میری، جیسا کہ ابھی یہ پیچھے ہوا اور مجھے بہت ویسا محسوس ہو رہا تھا، عجیب سا فیل ہو رہا تھا۔ میں نے کہا یہ کیا ہو رہا، اور بھائی لے بھائی پبلک اسے بھی گالیے، پبلک اسے بھی گالیے دے رہی، تو آپ مجھے کوئی اپنا مطلب ایک عالم ہونے کا مظاہرہ کرتے ہیں، آپ نے یہ مطلب بہت ہی اوچھی حرکت کی جو مجھے بالکل اچھا نہیں لگا۔ تو میں بس یہی کہنا چاہ رہا تھا، باقی آپ خود زیادہ سمجھدار ہیں، اور اگر میرے سے کچھ بھی غلطی ہوئی ہو مطلب بولنے میں کہنے میں تو آپ پلیز میں معذرت کے ساتھ آپ سے درخواست کرتا ہوں، پلیز آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں میں سب سے معافی مانگتا ہوں اگر مجھ سے کچھ بھی غلطی ہوئی ہے، اور اللہ مجھے معاف کر دے، میرے دل میں کچھ نہیں ہے، میرے جو تھا میں نے وہ آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے پہنچا دیا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔